یہ سٹوری 1959 کی ہے۔ سوویت یونین کا ایک دور دراز اور سرد ترین علاقہ یورال ماؤنٹینز، وہاں ایک نوجوان گروپ نے مہم کا ارادہ کیا۔ ان کا قائد تھا ایگور ڈائٹلو، ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ جس کی ایج 23 ایئر تھی۔ ان کا مقصد تھا 3rd ڈگری ماؤنٹیننگ ایکسپیڈیشن، جو اس وقت سب سے مشکل سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز 27 جنوری 1959 کو کیا۔ راستے میں انہوں نے روزانہ کی ڈائری لکھی، تصویریں کھینچی، لیکن جیسے جیسے وہ کولٹ سائیکل پہاڑ کی طرف بڑھے، موسم خراب ہوتا گیا، برفانی طوفان اور -30 ڈگری ٹیمپریچر۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک جگہ خیمہ لگا کر رات گزاریں، اور بس یہ ان کا آخری خیمہ ثابت ہوا۔ جب کئی دن بعد کوئی بھی رابطہ نہ ہوا تو 20 فیب 1959 کو ریسکیو ٹیم بھیجی گئی، اور پھر 26 فیب کو تلاش کرنے والے افراد کو ایک ہولناک منظر ملا۔ پہاڑ کی ڈھلوان پر ایک پھٹا ہوا خیمہ، اندر کوئی نہیں، صرف کپڑے، جوتے، بیگ اور کھانے کے برتن۔ خیمہ اندر سے کٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے اندر سے جلدی میں باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ کچھ ہی فاصلے پر 2 نوجوان لڑکوں کی لاشیں برف میں نیم برہنہ حالت میں ملی، صرف اندرونی کپڑے پہنے برف میں جمے ہوئے۔ اس کے بعد ایگور ڈائٹلو اور 2 ان کے ساتھیوں کی لاشیں خیمے سے 1 کلومیٹر دور ملی، ایسے جیسے وہ واپس خیمے کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر تقریباً 2 ماہ بعد باقی 4 افراد کی لاشیں برف میں 4 میٹر نیچے ملی، زیادہ زخمی اور زیادہ خوفناک حالت میں۔ ماہرین نے جب پوسٹ مارٹم کیا تو جو نکلا وہ دنیا کے لیے معمہ بن گیا۔ ایک کی کھوپڑی پھٹی ہوئی تھی، مگر کوئی خارجی چوٹ نہیں تھی۔ ایک لڑکی کی زبان کٹی ہوئی تھی، آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ایسے جیسے کار نے ٹکر ماری ہو۔ اور سب سے حیرت انگیز، ان کے جسموں میں ریڈیو ایکٹیو لیول نارمل سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن کوئی دشمن، کوئی جانور، کوئی برفانی تودا کچھ نظر نہ آیا۔ یہاں کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایولانچ سے بچنے کی کوشش میں جلدی سے باہر نکلے اور ہائپوتھرمیا کا شکار ہو گئے، لیکن خیمہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا تھا، ایولانچ کی کوئی علامت نہیں تھی، اور خیمہ اوپر کی طرف چڑھائی پر تھا، جبکہ ایولانچ نیچے کی طرف آتی ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ منسی قبائل کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ منسی قبائل کے لوگوں کا تھا۔ کوئی نشانات، تیز ہتھیار یا فٹ پرنٹ ایسے نہیں ملے جو یہ بات ثابت کر سکیں کہ یہ منسی قبیلے کا حملہ تھا، بلکہ منسی قبیلہ خود ان کی تلاش میں ہیلپ کر رہا تھا۔ اور سب سے خطرناک تھیوری یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں خفیہ ملٹری تجربات ہو رہے تھے، اور یہ نوجوان کچھ ایسا دیکھ بیٹھے جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اور پھر انہیں خاموش کر دیا گیا۔ کوئی ثبوت نہیں ملا، مگر سوال بہت ہیں۔ رشیا نے 2019 میں پھر کیس کھولا اور بتایا یہ ایولانچ ہی تھا بس، مگر دنیا نے اسے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ تفصیلات، وہ زخم، وہ ریڈیو ایکٹیو سائن آج بھی بے چین کرتے ہیں۔ آخر میں میرے خیال میں اس واقعے میں کیا ہوا، کون ملوث تھا؟ تو آئیے تحقیق، مشاہدہ اور عقلی تجزیے کے بعد اپنی تفصیلی رائے پیش کرتا ہوں۔ جب رشیا کی گورنمنٹ نے 2019 میں دوبارہ تحقیقات کی اور یہ کہا کہ یہ ایک ایولانچ تھا اور کچھ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایولانچ ہوتا تو خیمہ اوپر کی ڈھلوان پر کیوں تھا؟ خیمہ سیدھا کیوں کھڑا تھا؟ لاشیں ایک قطار میں کیوں ملی؟ ان کے جسموں پر ایسے زخم کیسے آئے جیسے اندر سے ہڈیوں کو کچل دیا گیا ہو، لیکن باہر کی جلد پر کوئی کاٹ نہ ہو؟ اب بات آتی ہے دوسری تھیوری پر۔ 1950 رشیا میں شدید کولڈ وار کا دور تھا۔ یہ علاقہ دور دراز، ویران اور عام شہریوں کی پہنچ سے دور تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی ایکوسٹک ویپن کا تجربہ ہو رہا ہو، یا کوئی پیراشوٹ مائن ٹیسٹ جو آواز یا شاک ویو سے اندرونی زخم دیتا ہے؟ یہ تھیوری میری نظر میں اس لیے اسٹرانگ آئی کیونکہ ان کی باڈی پر ملے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل، اندرونی زخم اور لاشوں کی جگہ سے ہٹ کر حالت، گورنمنٹ کی مکمل خاموشی اور بعد میں تضاد اور سیکریٹ فائلز جو آج تک مکمل منظر عام پر نہیں آئیں۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ تھیوری انفرا ساؤنڈ بھی ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہاں ہوا کا دباؤ اور پہاڑی زاویہ ایسا تھا کہ انفرا ساؤنڈ پیدا ہو، ایسی آواز جو انسان سن نہیں سکتا مگر دماغ پر اثر ڈالتی ہے، جس سے انسانوں کو گھبراہٹ، پریشانی، ہذیانی کیفیت ہو سکتی ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے باہر بھاگے ہوں۔ لیکن یہ تھیوری جو لاشوں پر زخم
اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل اور منہ کی کٹی ہوئی زبان کی وضاحت نہیں کرتی۔ کچھ لوگ یہاں بگ فوٹ ایلین یا سپر نیچرل ایلیمنٹ کو شامل کرتے ہیں، مگر میرے خیال میں یہ صرف افواہیں ہیں۔ اور اگر میرے فائنل ریمارکس کی بات کریں تو یہ ایک غیر ارادی فوجی یا سیکیورٹی تجربے کا شکار ہوئے لوگ تھے، شاید پیراشوٹ مائن، شاید سونک ویپن یا شاید ریڈیشن ٹیسٹنگ، اور چونکہ یہ چیزیں راز تھیں اس لیے کیس کو جلد بند کر دیا گیا۔ ان کا قتل نہیں ہوا مگر وہ حادثاتی طور پر مرے اور ریاست نے سچ چھپایا۔ ان کے لیے ایک سوال رہ گیا ہے، ہمیں کیوں مرنا پڑا اور دنیا کو کیوں سچ نہیں بتایا گیا؟ یہ وہ مسٹری ہے جو ڈائٹلف پاس انسیڈنٹ کو دنیا کا سب سے مشہور اور خوفناک انسالوڈ کیس بناتی ہے۔